بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سندھ حکومت کی عوام کے لیے جو ریلیف ہے، اس ریلیف میں سب سے بڑا جو سندھ حکومت کا ایک فیصلہ آیا ہے ٹرانسپورٹ کا، جو سندھ حکومت ایک نئی لائن کا منصوبہ جس کا افتتاح ہو چکا ہے، سندھ حکومت اس منصوبے پہ عمل پیرا ہونے والی ہے۔ اب وہ منصوبہ کیا ہے، کس طریقے سے ہوگا، اس سے عوام کو کتنا ریلیف ملے گا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ بالخصوص ہمارے کراچی میں جس طرح کا ٹریفک کا نظام ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہے کراچی میں، جگہ جگہ بائک کا رش، رکشے کا رش، گاڑیوں کا، بس کا۔ اب سندھ حکومت جو یہ نیا پلان کر رہی ہے، اس پلان میں یہ ایک جیسے گرین بس کچھ مقامات پہ چل رہی ہے، اب اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ اب اس کا جو کام ہے وہ ملیے والی سائڈ سے لے کے پورے کراچی میں اس کی ایک لائن بچھائی جائے گی، جس میں یہ تمام تر سہولت کراچی کی بالخصوص عوام کو ملے گی کہ لوگوں کے جو گھروں کے نزدیک اسٹیشن بنیں گے۔ ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ناظم آباد کی لائن، یہ گارڈن کی لائن جا رہی ہے، لیکن ابھی کچھ وقت میں جو ابھی سندھ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں یہ تمام تر پل بنا دیے جائیں گے اور ایک نیا روٹ بنے گا گرین بس کا، اس کے اوپر ریڈ بس بھی چلائی جائے گی۔ ابھی آپ سب کو پتہ ہے یہ جو پنک بسیں یا ریڈ بسیں جو عام روٹس پہ چل رہی ہیں، جو صدر کی سائڈ چل رہی ہیں، جو ہمارے پورے کراچی میں ایسے چل رہی ہیں عام روڈ پہ، تو اس سے تو ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب اتنی بڑی گاڑی جب اس روڈ پہ ہوگی تو ٹریفک اور زیادہ جام ہوگا۔ لیکن وہیں اگر یہ روٹس الگ کیے جائیں اور ایک الگ میپ ان کو بنا کے دیا جائے تو اس پہ جب یہ چلیں گے تو کراچی کی جو ٹریفک کی نظام ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اقدام اٹھایا ہے، ہم اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کراچی کے لیے کوئی بہتر کام ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان، اب ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا۔ ایم کیو ایم پاکستان کو نہ تو کوئی فنڈز دیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان سے نہ کسی طریقے سے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم کے جو ایم این ایز ہیں، اب وہ سارے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں جا رہے ہیں، اسمبلی میں جا رہے ہیں، وہاں بھی صرف بیٹھتے ہیں اور اپنے جہاں سے یہ جیتے گئے وہاں بھی اب نہیں جا رہے۔ تو یہ لوگ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، مطلب عوام کی خدمت کے لیے ایک مصطفیٰ کمال صاحب زور تو لگا رہے ہیں، لیکن ان کا زور بھی اب آگے نہیں چل پا رہا، کیونکہ حکومت جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، ان کو صرف ووٹ لینے تھے، جو انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان سے ووٹ لیے اور اپنی سیٹیں انہوں نے لے کے اپنا وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ گورنرشپ کی جو بات تھی، گورنرشپ پہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک اڑی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر سندھ میں آئے۔ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں، یہ فی الحال تک گورنر اس لیے ہیں کہ اب نیا گورنر کا انتخاب ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ حکومت میں اور دوسری طرف دیکھیں سب سے بڑی بات جو افغان حکومت کے سرپرست، افغان حکومت سے جو افغانستان سے جو ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہے، اس میں طالبان نے پاکستان میں حملے کی پوری منصوبہ بندی کی وہ ویڈیوز ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا ایک پرامن ملک ہے، اس پرامن ملک میں اگر یہ چیزیں ہوں گی، افغان حکام کو پاکستانی حکام گائے بگائے اس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن افغان حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کے اندر، جو ان طالبان کی حکومت کے اندر جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ ان کے قابو میں نہیں آ رہے اور ان کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے کہ افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے۔ اس کا مؤثر جواب پاکستان آرمی نے پہلے بھی دیا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ دے گی، کیونکہ ہمارا ملک، ہماری جو آرمی ہے سب سے طاقتور آرمی ہے، ہماری ایجنسی سب سے طاقتور ایجنسی ہے۔
ہمارے ادارے سب سے طاقتور ادارے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں۔ افغانستان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو انڈیا کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک اب وزیر خزانہ جن کو اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیے، پہلے یہ وزیر خزانہ تھے، اب یہ وزیر خارجہ بن گئے، تو پہلے انہوں نے وزیر خزانہ بن کے پاکستان کو تہس نہس کیا، اب یہ خارجہ پالیسی میں پاکستان کی ایسی کی تیسی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے جو گزشتہ روز ان کا یہ ٹویٹ آیا کہ پاکستانی تاجر بے چین ہے انڈیا سے تجارت کرنے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب 2022 میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو جب یہی اپوزیشن جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ تھے، ان لوگوں نے عمران خان کو تنقید کری تھی کہ آپ انڈیا سے تجارت کر رہے ہو، اس سے کیا ہوگا۔ لیکن عمران خان نے انڈیا سے تجارت کرنے سے پہلے جو بات کہی تھی کہ ہم انڈیا سے تجارت کریں گے، لیکن 2019 میں جب مسئلہ کشمیر کے اوپر جو کشمیر کی جو آئینی ایک حیثیت تھی وہ انڈیا نے جو ختم کری، انڈیا کے جو سپریم کورٹ نے وہ ختم کری تھی، اس کے بعد عمران خان کا یہ موقف تھا اگر ان کو آئینی حیثیت نہیں دیں گے تب تک انڈیا سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگ اس آئینی حیثیت کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا، لیکن یہ لوگ انڈیا سے تجارت کے خوش ہیں کہ مطلب ہم تجارت کریں انڈیا سے۔ اس میں پاکستان، ہم تجارت سے دیکھیں کوئی منع نہیں کر رہا، تجارت دونوں ملکوں میں ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کشمیری پاکستان کو اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ان کی خود مختاری کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ اب جب یہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی تو کشمیریوں کو یہ لگا کہ پاکستان کو پریکٹیکل کر کے دکھائے گا، لیکن پاکستان نے ایسا کوئی پریکٹیکل بھی نہیں کرا۔ بہرحال عمران خان نے بہت دباؤ ڈالا ان پہ کہ یہ واپس لے لے، لیکن انہوں نے نہیں لیا، عمران خان صاحب کی حکومت بھی چلی گئی۔ اب یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے تجارت کرنے کے لیے خواہاں ہیں، اور پاکستانی تاجر بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ انڈیا سے تجارت کریں گے، تو یہ ایک ان کا ایسا بیان ہے جو انہی کے گلے میں خود میں پڑ گیا۔ اب انڈیا سے تجارت، انڈیا دیکھیں انڈیا سے ہم اگر یوں مقابلہ کریں ترقی کے لحاظ سے تو انڈیا کی اکنومی بہت آگے، انڈیا کی آبادی بہت آگے ہے، انڈیا کی صوبے بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے گزشتہ کئی ٹائم پہلے انڈیا نے پانی کے اندر چلنے والی ٹرین بھی بنا دی، اور ہمارے ملک میں پنجاب میں بالخصوص نیکباں آٹا ہی ابھی تک بٹ رہا ہے۔ تو یہ مقابلہ ہم لوگ اگر اس مقابلے میں آئیں تو ہم یہ مقابلہ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ باقی اگر لڑائی کی بات ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں، ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز ہے کہ ہم انڈیا کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے انڈیا کی آرمی بھی زیادہ ہے، انڈیا کے لوگ بھی زیادہ ہیں، لیکن پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم نے جنگ میں مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے اکنومی میں مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معیشت میں مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ترقی میں مقابلہ کرنا ہے کہ ہم انڈیا سے کیسے آگے جائیں، ان چیزوں پہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ان چیزوں میں مقابلہ جب آئے گا جب ہم تعلقات بہتر کریں گے، لیکن تعلقات بہتر کی بھی ایک ریڈ لائن ہے جو عمران خان نے ریڈ لائن بتائی تھی کہ یہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو ہم آگے کریں گے۔ انڈیا تو بارہا کہہ چکا ہے کہ آپ کشمیر کو سائڈ پہ کر دو، آپ آؤ ہم تجارت کرتے ہیں، انڈیا تو بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہے، لیکن پاکستان کا ایک موقف ہے کہ کشمیر کو اس کا حق دیا جائے، اس کے بعد تجارت ہوگی۔ اب لیکن اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کریں گے، اور کشمیر کو اسحاق ڈار صاحب بھول کے، اور یہ ماضی میں عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا، تو اب کشمیر کا سودا کون کر رہا ہے؟ اب یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کوئی یاجوج ماجوج کی حکومت آ گئی یا کوئی فلائی مخلوق آ گئی جو کشمیر کا سودا کر رہی اور انڈیا سے تجارت کی خواہش رکھ رہی ہے، اور دلچسپی سے، بڑی دلچسپی سے انڈیا کے ساتھ خواہش رکھ رہی ہے کہ ہم تجارت کریں۔ یہ حال ہو گیا ہمارے ملک کے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہم انڈیا سے آگے کس طرح بڑھیں گے؟ ہم کاروبار بہتر کریں، باہر کے لوگ یہاں کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن اس طرح کی ٹیکسز، اس طرح کی معیشت بحال کر کے ہم نہ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ہم آگے کچھ اوپر سے افغانستان میں دہشت گردی جو ہمارے ملک میں کی جا رہی ہے، اس کا ایک مثبت اقدام حکومت کو، اداروں کو اٹھانا ہوگا، افغان حکومت سے بات کرنی ہوگی تاکہ افغان سرزمین رکے، ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کرے۔ ہمارا ملک پہلے بھی کئی شہداء کی قربانیاں دے چکا ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے، مزید ہم اپنے
عوام کو شہید نہیں کروا سکتے افغانستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، یہ جو لوگ افغانستان میں رہ کے ہمارے ملک کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں.